ہائے دس از رضوان، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پلس اور مائنس کی پاکستانی سیاست میں کہانی۔ +1 اور -1 ویسے تو سننے میں ریاضی کے کچھ الفاظ معلوم ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی سیاست کا ان الفاظ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور سیاست کے طالب علموں اور سیاست کو کلوزلی فالو کرنے والے لوگوں کو شاید ریاضی دانوں سے بھی زیادہ ان الفاظ سے پالا پڑا ہوگا۔ پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے +1 اور -1 کے گرد گھومتی رہی ہے۔ یہ ہمیشہ یا تو کسی کی خواہش پر یا کسی کی انا کی خاطر کبھی کسی کو پلس کیا گیا اور کبھی کسی کو مائنس کر دیا گیا، اور یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ آج 75 سال گزرنے کے باوجود ہمارے ملک میں آج بھی ویسی کی ویسی ہی پلس اور مائنس کی کہانی چلتی آ رہی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ناپسندیدہ چہروں کو ہٹانے کے لیے کبھی بھی عوام کی طاقت پہ انحصار نہیں کیا گیا، اور اگر کیا بھی گیا تو اس میں آنے والے نتیجوں کو بالکل ریجیکٹ کر کے اپنی مرضی اور اپنی انا کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اپنی مرضی کے فیصلے دیتے ہوئے کسی کو مائنس کیا گیا اور کسی کو پلس کر دیا گیا۔ +1 اور -1 کے گرد گھومتی ہوئی پاکستان کی کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان کے آغاز کے ساتھ ہی۔ جب 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو محترم لیاقت علی خان جو تھے وہ پہلے ہمارے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور انہوں نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا۔ لیکن 4 سال گزرنے کے بعد ایک بڑے انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں، جب کہ انہیں لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا، وہاں پہ سیاست میں ایک بڑی شخصیت سے ہمیں -1 کا ایک جو کھیل شروع کیا گیا وہ آج تک ہمیں نظر آتا ہے۔ اس شخصیت کے مائنس ہونے کے پاکستانی سیاست پر بہت گہرے اثرات ہوئے۔ آنے والے وقتوں میں ان کی شہادت کے بعد کوئی بھی سیاستدان جم کر ملک کی خدمت نہیں کر سکا، اور جمہوریت کی ٹرین بھی پٹری سے اترتی گئی۔ یکے بعد دیگرے کافی وزرائے اعظم آئے، لیکن کوئی بھی سنبھل کر نہ چل سکا، اور پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوا۔ آخر کار 1958 میں پاکستان کا پہلا مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی ہماری جو پلس اور مائنس کی چھیڑ چھاڑ سیاستدانوں کے ساتھ اور عوام کے مقبول لیڈرز کے ساتھ تھی وہ جاری رہی۔ مارشل لاء کے کچھ پہلے سالوں کے دوران تو ایک شدید قسم کی آمریت قائم رہی، اور کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن بعد میں یہ ڈیفرنٹ پریشر سے عوام کے یا اپنے اقتدار کو طول دینے کی غرض سے جنرل ایوب نے جب پریزیڈنشل الیکشنز کا فیصلہ کیا تو محترمہ فاطمہ جناح نے ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں وہی کہانی دہراتے ہوئے نظر آئی کہ ہماری سیاست میں پھر ایک عوام کی مقبول لیڈر کو سیاست سے مائنس کر دیا گیا۔ 1965 کے جو پریزیڈنشل الیکشنز تھے وہ انڈائریکٹ الیکشنز تھے، جو کہ بیسک ڈیموکریٹس جن کی تعداد لگ بھگ 80,000 کے قریب تھی، ان کے ذریعے منتخب کیا جانا تھا، اور ہمیں رزلٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جنرل ایوب کی کنونشن مسلم لیگ تھی وہ پاپولر ووٹ میں لوز کرنے کے باوجود الیکٹورل کالج میں فتح کے بعد جنرل ایوب جو تھے وہ صدر منتخب ہوئے۔ لیکن یہاں پہ جس ایک بھونڈے انداز سے محترمہ فاطمہ جناح کو پاکستانی سیاست سے مائنس کیا گیا، اس کا خمیازہ ہمیں ٹھیک 6 سال بعد بھگتنا پڑا۔ 1965 کے ان الیکشنز کو اگر ہم کلوزلی فالو کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ پریڈومیننٹلی ایسٹ پاکستان میں جس کو آج ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں، محترمہ فاطمہ جناح نے انہیں فتح حاصل ہوئی، اور مغربی پاکستان کے بھی تمام اربن ایریاز میں ان کو فتح ملی، جبکہ رورل ایریاز میں جہاں کے سب باشعور افراد یہ جانتے ہیں اچھی طرح
کہ ریگنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جنرل ایوب کو فتح نصیب ہوئی یا کروائی گئی، جیسا آپ سمجھنا چاہیں۔ یہ سلسلہ ہمارا یہیں پہ پلس اور مائنس کا رکا نہیں، اور نہ ہم داخل ہوتے ہیں پھر 1970s کے الیکشنز میں، جہاں پہ مقابلہ ذوالفقار علی بھٹو کا شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کے جو بنگلہ دیش سے تھے ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک جو مقبول لیڈر تھے پاکستان کے شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کے، 140+ سیٹس وہ ون کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے مقابلے میں ذوالفقار علی بھٹو جو محض 88 کے قریب 88 کے قریب نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں، سیاست میں ان کو پلس کرنے اور 144 والے شیخ مجیب الرحمان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کوشش میں بہت سارے لوگوں کی انا اور بہت ساری خواہشات شامل تھیں، لیکن ان خواہشات کا اور اس انا کا ہمیں بہت خمیازہ بھگتنا پڑا، جس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اتنا بڑا سبق ملنے کے باوجود ہماری سیاست میں اس پلس اور مائنس کے سبق کو روکا نہیں گیا، اور محض 5 سال کے عرصے کے بعد جب دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں ملک میں، اور ذوالفقار علی بھٹو الیکشنز جیت کر جب سامنے آتے ہیں، تو ہمیں پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ انہیں مائنس کرنے کی ایک تحریک شروع کروائی جاتی ہے۔ اب یہ تحریک عوام کی طرف سے بظاہر نہیں تھی، لیکن عوام جو کہ بیچاری شعور کی کمی کی وجہ سے انہیں بعد میں اس میں شامل بھی کھوکھلے نعروں سے کر لیا گیا، اور اس طرح سے ایک جو مقبول لیڈر تھے ان کو مائنس کرنے کی ایک کوشش کی گئی، اور الٹیمیٹلی انہیں سیاست سے مائنس کر کے 1979 میں ایک جوڈیشل مرڈر کی صورت میں انہیں سیاست سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس کا بھی نتیجہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مائنس ہو گئے۔ جب بھی ہم نے کسی کو مائنس کرنے کی کوشش کی ہے، اور کسی ایک جو غیر مقبول شخصیات کو جب ہم نے پلس کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا ہے۔ جب ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو 1970 میں پلس کیا شیخ مجیب کو مائنس کر کے، تو وہ بھی غلط تھا، لیکن جب جو ہو چکا تھا ہمیں آگے اپنی تاریخ کے سبق کو دیکھتے ہوئے آگے بہتری کی طرف چلنا چاہیے تھا۔ لیکن 1977 میں ہم نے پھر سے وہی کھیل کھیلا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس کر کے ہم نے سو کالڈ اپنے مقبول لیڈرز کو آگے لانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام ہوتے ہوئے ہم ایک دفعہ پھر سے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ایک لمبے عرصے کے لیے اپنا ملک گنوا بیٹھے۔ 1977 سے ہی 1988 کا جو ایرا تھا، اس میں تمام کوششیں بھٹو کو مائنس کرنے میں لگی رہیں، اور بھٹو کو پھانسی کے بعد بھی تمام تر کوششیں اسی صورت میں رہیں کہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی کو مائنس کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے 1985 میں جب الیکشن کروائے گئے تو وہ غیر جماعتی بنیادوں پر کیے گئے۔ غیر جماعتی بنیادوں پر محمد علی جنیجو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوتے ہیں، لیکن ہماری انا اور ہماری خواہشات پھر ہمیں ایک ایکشن لینے پہ مجبور کرتی ہیں، ہمارے ان چند افراد کو، اور وہ اس منتخب وزیر اعظم کو بھی ہٹا کر دم لیتے ہیں۔ محمد علی جنیجو کو مائنس کرنے کے بعد پاکستان ایک پھر سے بحران کا شکار ہوا، جس کا الٹیمیٹلی پھر اینڈ ہوا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا 1988 میں، اور ہم ایک دفعہ پھر سے جمہوریت کی ریوائول کی طرف 1988 میں داخل ہوتے ہیں، اور پیپلز پارٹی جس کو ہم نے مائنس کرنے کی کوشش کی تھی وہ دوبارہ انتخابات میں حصہ لیتی ہے، اور 1988 میں الیکشن ون کر کے حکومت بناتی ہے۔ یہاں پہ پھر سے ہمارے ان چند افراد کی خواہشات اور انا کو دیکھتے ہوئے اس مقبول لیڈر کو جس کو عوام نے منتخب کیا تھا اس کو -1 کرنے کی کوششیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہمارے مرد مجاہد میاں محمد نواز شریف صاحب کو آگے کیا جاتا ہے، IGI کا رول بڑھایا جاتا ہے،
اور تمام ہتھ کنڈے یوز کرتے ہوئے 1990 میں ایک منتخب ایک مقبول لیڈر کو -1 کر دیا جاتا ہے.